فرماتے یہ کیا نقصان ہے، یہاں گیا اور اللہ نے وہاں اسے کئی گنا بڑھا کے دے دیا۔ یہاں بھی تو آپ بسا اوقات کہیں جمع کراتے ہیں نا، مال پیسہ جمع کراتے ہیں اور پھر اس سے کئی گنا بڑھنے کی امید رکھ کے واپس لیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ مال آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، کہیں اور رکھوایا ہے، کہیں کاروبار میں لگایا ہے، لیکن جب آپ کو امید ہوتی ہے کئی گنا بڑھ کر ملے گا تو آپ کا اس مال سے دوری آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ ایسی اگر اللہ کریم کوئی چیز لے لیتے ہیں اور یہ یقین ہے مسلمان کو اس صبر پر اللہ مجھے کئی گنا بڑھا کے دیں گے تو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، صحت خراب ہو گئی ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، کسی بڑی جسے کہیں کہ آزمائش میں گھر گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حوصلے کی بات بتا رہا ہے، کتنی ہمت دلا رہا ہے اور کتنے بڑا حوصلہ دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین نصیب فرما دے تو آدمی پھر آزمائش کی گھڑیوں کے اندر حوصلہ نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا، ڈپریشن میں نہیں جاتا، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی اطاعت پہ کھڑا ہوتا۔ مصیبت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، مصیبت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اس کا اللہ سے قرب بڑھ جائے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو جائے، تو یہ 100% یقینی بات ہے کہ یہ زحمت جو نظر آ رہی ہے حقیقت میں رحمت ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں، تکلیف کے ان اوقات میں اگر اس بندے کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، خطاؤں پر توبہ نصیب ہو جائے، غلطیوں پر اللہ رب العزت استغفار کی توفیق دے دے اور اللہ کے اور قریب ہونے لگ جائے، اللہ کے حکم اس کی زندگی میں زندہ ہونے لگے، یہ 100% یقینی بات ہے کہ دیکھنے میں یہ چیز جو زحمت لگ رہی ہے حقیقت میں رحمت ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت اور آرام پہنچے، کوئی ایسی نعمت ملے جس سے اسے خوشی ہو رہی ہو، راحت مل رہی ہو، آرام مل رہا ہے اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ دنیا مل رہی ہے، مال مل گیا، گھر اچھا مل گیا، گاڑی اچھی مل گئی، کوئی اور دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اس کا کچھ فائدہ ہو گیا اور اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا کہ میری تو اوقات ہی نہیں تھی، اللہ نے مجھے میرے اوقات سے بڑھ کر دے دیا، میری تو اوقات ہی نہیں تھی، اللہ نے مجھے میرے اوقات سے بہت بڑھ کر دے دیا، شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا ہی فضل ہے، تیری ہی مہربانی ہے۔ ایک شکر ہے، فرمایا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت اور یہ چیز اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے، رنج پہنچتا ہے اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی آزمائش میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنے حکیم کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت یقین کرتی ہوئی اس پہ صبر کرتا ہے، اس خیال سے کہ یہ فیصلہ آیا کہاں سے؟ اس ذات سے جو حکیم ہے، اس ذات سے جو کریم ہے۔ جب اس ذات کی منشا اور چاہت یہ ہے تو اس پہ یہ راضی ہو گیا اور اسے صبر آ گیا، یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور باعث برکت ہو جاتا ہے، باعث برکت ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کا معاملہ اور بندہ مومن کا معاملہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاملہ تو ہر حال میں خیر ہی خیر کا ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے اور صبر شکر والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر صبر والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہماری زندگی میں یا شکر ہو یا کوئی رنج اور تکلیف آ جائے
تو اس ذات کا جو ذات حکیم بھی ہے اور جو ذات رحیم بھی ہے اور جو ذات رحمان بھی ہے اور جو ذات قدیر بھی ہے اور جو ذات علیم بھی ہے، اس کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ دل و جان سے راضی ہو جانا، سبحان اللہ، یہ بھی کمائی ہی کمائی ہے، اور اس میں بھی گھاٹا کوئی نہیں، اور اس میں بھی نقصان کوئی نہیں ہے، اور یہ کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ یہ آزمائش میں گر گیا اور اس پر کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ بھی کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق بڑھ رہا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہے، تو یہ سراسر باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور جسے کہیں کہ دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں رحمت ہے۔ اللہ رب العزت بھائی شکر و صبر والی زندگی نصیب فرما دیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔